تو یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن مجھے اپنے موضوع کے ساتھ وفا کرتے ہوئے قربانی کے فضائل اور اس کے مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اس قربانی کی یاد میں ہم آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کوئی بھی حکم صادر فرماتا ہے اس کے اندر بہت بڑے اجر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بغیر حکمت کے، بغیر اجر کے کوئی چیز نافذ نہیں فرماتا۔ اللہ نے یہ ہمارے اوپر نافذ فرمائی ہے، یہ قربانی لازم کی ہے، تو یقیناً اس کے اندر بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اس کے اندر بہت بڑے اجر پوشیدہ ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ بھی ارشاد فرمایا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ ہم قربانیاں دیں گے تو ہمیں اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانیاں ہر ایک جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں گنتی کر سکتے، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا تم قربانی کرتے ہو، قربانی کا جانور لٹاؤ گے، قربانی کا جانور تم لٹا کے اس کے گلے کے اوپر چھری پھیرو گے، چھری بعد میں پھیرو گے، خون زمین پر بعد میں آئے گا، پہلے اس کا اجر تمہیں اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے، ایک ایک جسم کے حصے کے بدلے میں نیکی ہے، گوشت کے ایک ایک ٹکڑے، جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے میں نیکیاں ہے، یہاں تک کہ جانور جو آپ قربان کرتے ہیں، قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں، اس کے بول و براز یعنی ایک ایک مینگنی کے بدلے میں اللہ رب العالمین احد پہاڑ کے برابر تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آج لوگ اس قربانی کو فقط دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، آج لوگ قربانیاں کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں، لوگ جا کر کہیں گے کہ فلاں چودھری صاحب نے، فلاں ملک صاحب نے، فلاں نواب صاحب نے، فلاں وڈیرے نے بہت بڑا جانور خریدا ہے۔ یاد رکھیں یہ قربانیاں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ قربانیاں تب قبول کی جائیں گی فقط اللہ کی رضا کے لیے جب کریں گے۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا یہ قربانیاں تم جو کرتے ہو یہ میں قبول نہیں کروں گا تب تک جب تک کہ اس میں تقوی نہیں آ جائے گا۔ اتنے واضح احکامات ارشاد فرما دیے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، جو بڑا جانور اس لیے لے کر آتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے گی، ہمارے بچے گلی میں لے کر جائیں گے، ہمارا نام لیا جائے گا۔ لوگوں تمہاری قربانیاں تب تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہو۔ واضح فرمان نہیں سن لیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها، تمہارا گوشت رب کے پاس نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور ان کا خون بھی نہیں پہنچتا۔ پھر پہنچتا کیا ہے؟ ہم اتنے لاکھوں کے جانور لے کر آتے ہیں، اتنا گوشت رب کی بارگاہ میں تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کے دعوتیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہارا گوشت ہی نہیں پہنچتا، یہ جو جانور تم قربان کرتے ہو ان کا خون میرے پاس نہیں پہنچتا۔ پھر پہنچتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، میرے بندوں جب میری رضا کی خاطر میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو گے تو یہ گوشت بھی قبول کر لوں گا، یہ خون بھی قبول کر لوں گا۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ جو تمہارا تقویٰ ہے اللہ کی رضا کے لیے تم نے یہ جو قربانی کی ہے، تم نے یہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور لے کر آئے ہو، اس کو قربان کر رہے ہو، اس کا گوشت تقسیم کر رہے ہو، یہ تمام کا تمام قبول کر لوں گا، شرط اتنی ہے اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ اپنا پہنچا دو، اللہ تمام کچھ قبول کر فرما لے گا۔
میں نے کہا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن واضح فرما دیا اگر اس نیت سے لے کر آتے ہو کہ لوگ تعریف کریں گے تو کل قیامت والے دن تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، قربانیاں، سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا۔ اگر قبولیت کسی چیز کی ہوگی تو صرف اس چیز کی ہوگی جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کی ہوگی۔ لوگوں یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، ذہن میں خیال آ جائے گا نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دوں۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، واپسی پہ ذہن میں چاہتے نہ چاہتے خیال پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم جب واپس جائیں گے لوگ ہمیں حاجی صاحب کہہ کے پکاریں گے، اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب میری کیفیت بدل گئی ہے، اب میں پاکی سے دھل کے آ گیا ہوں، اب مجھے لوگ فلاں فلاں صاحب کہہ کے پکاریں گے۔ اب جو لوگ میرے سے برابر بیٹھتے تھے وہ برابر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ ایسے ایسے خیالات شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں جب یہ خیالات آئیں تو اسی وقت رد کر دیں، اسی وقت اللہ کو یاد کریں، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا میں یہ جو عمل کر رہا ہوں فقط تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں، میں نے دنیا کو نہیں دکھانا، میں نے تیری بارگاہ میں اپنا یہ نیک عمل قبول کروانا ہے۔ نیکیاں قبول کب ہوتی ہیں؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی پہلے بیان کر چکا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص 70 سال سے عبادت کر رہا تھا، نیک عمل کرتا رہا، پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، جہاں کوئی جاتا ہی نہیں، کوئی دیکھے گا تو ریاکاری آئے گی، چھپ کر عبادت کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے انوکھا عاشق دکھا۔ فرمایا فلاں علاقے میں چلا جا، پہاڑ کی چوٹی پہ 70 سالہ بوڑھا بندہ ایک عبادت کر رہا ہے، اس کو جا کے میرا سلام دینا، سلام دے کے یہ کہنا کہ اللہ نے تمہاری عبادت کو رد کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وہ عبادت کر رہا تھا، فارغ ہو کر دیکھا، پوچھا کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے؟ حال احوال کے بعد پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں سلام دیا ہے، اور سلام دے کے رب ارشاد فرماتا ہے 70 سال سے تو عبادت جو کر رہا ہے میں تیری عبادت کو رد کرتا ہوں۔ جب یہ سننے کی دیر تھی وہ اٹھ کر ناچنے لگا، ڈانس کرنے لگا، رقص کرنے لگا، وجد میں آ گیا، سرور میں آ گیا، اس کی کیفیت بدل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو کر پوچھا او بندے میں نے کہا ہے تیری عبادت رد کر دی گئی ہے، تو ناچنے لگے، عجیب آدمی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب روکا تو اس نے کہا کہ مجھے ناچنے دیجئے۔ کہا تجھے تو ڈوب مرنا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، رب کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے تھی، مولا میری عبادت قبول کر لے، میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے، میری عبادت کو ضائع نہ کر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا تھا، 70 سال سے اس رب کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا، اللہ نے آج میری عبادت قبول کر لی ہے، 70 سال سے دستک دے رہا تھا، عبادت وہ قبول کرتا ہے نہ کرے اس کی مرضی ہے، میرا کام عبادت کرنا تھا، اس کا کام تھا قبول کرنا، وہ قبول کرتا ہے کرے، نہیں قبول کرتا تو نہ کرے۔ 70 سال سے دستک دے رہا تھا، کم از کم یار کا سلام تو آیا ہے نا، کم از کم یار نے مجھے سلام تو بھیجا ہے نا، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اس لیے قربانیاں کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے قربانیاں کرو کہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ان قربانیوں کو تمہارے لیے اجر بنا دے۔ حضور کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، حکم ارشاد فرمایا تھا، قل اے محبوب فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرے جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہے۔ تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، فقط مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ جب دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی بجائے کسی اور کی رضا
تو آپ کی یہ قربانیاں ضائع کر دی جائیں گی. اور قربانی کی بڑی فضیلت ہے. جس جانور کی آپ قربانی کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے کھا لیا ختم ہو گیا، وہ جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، میدان معاشر میں پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے. وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے جس بندے نے مجھے اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیا ہے، کب قیامت کا دن ہو میرے پاس آئے اور وہ پل صراط سے گزر رہا ہو. حضور نے فرمایا جب تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے بڑا مشکل وقت ہوگا، لیکن جو تم نے قربانیاں کی ہوں گی وہ جانور آئیں گے، بڑھ بڑھ کے تمہارے آگے آئیں گے اور کہیں گے ہمارے اوپر سوار ہو جائیں. وہ جانور سواریاں بن جائیں گے اور آپ سوار ہو کر پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک شخص جس کے پاس سواری ہو اس کے لیے سفر کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، اور سواری کے ساتھ ساتھ اس کے پاس سفر کرنے کے اخراجات زیادہ راہ بھی ہونا چاہیے. ایک بندے کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں، سواری بھی نہیں، کتنی مشکل ہوگی. حضور نے فرمایا جو عید الفطر کے دن صدقہ فطر تم دیتے ہو، فطرانہ دیتے ہو، وہ قیامت والے دن تمہارے لیے زیادہ راہ بن جائے گا. اور جو تم قربانیاں دیتے ہو، جو تم جانور ذبح کرتے ہو، وہ قیامت والے دن تمہارے لیے سواری بن جائیں گے. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، میدان محشر میں وہ قدم رکھے سامنے جانور آ جائے، وہ سواری بن جائے اور وہ صدقہ فطر جو اس نے ادا کیا تھا وہ اس کے لیے زیادہ راہ بن جائے. وہ آسانی کے ساتھ میدان محشر میں چلتا جائے گا، لوگ دور سے دیکھ کر رشک کریں گے، اس بندے پہ اشش کر اٹھیں گے. یہ وہ بندہ خوش نصیب ہے جو زندگی کے اندر صدقہ فطر بھی ادا کیا کرتا تھا، قربانیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا.